بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کا آج دوسرا دن۔ آج رمضان کی 1 تاریخ ہے اور مارچ کی 2۔ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ آپ میں سے چھوٹے بچوں کو بھی عام طور پہ سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے نا؟ اور بڑوں کو یہ ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم اس طرح سے سیکھیں گے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ کو ہمیں عطا کیا وہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو پورا کر سکیں۔ سب سے پہلے کلاس کے آداب دیکھتے ہیں۔ آج بھی آپ میں سے اکثر لوگ انشاءاللہ باوضو ہوں گے، عصر کا وقت ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ سارے بچے وضو کر کے بیٹھیں گے، بڑے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کر لیں، اپنا مائک میوٹ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ کے اہم پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں۔ ایک نوٹ بک لگا لیجئے قرآن قرآن کے لیے، اس میں ہم پوائنٹس لکھیں۔ ایک فائل لگا لیجئے، اس میں ایک پلین پیج رکھ سکتے ہیں جس میں نوٹ لکھیں، اور اس میں اپنی ورک شیٹس بھی رکھیں۔ ہر کلاس کی 1 یا 2 ورک شیٹس آپ کو ملا کریں گی، اس کلاس کی بھی انشاءاللہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ کل ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ تعوذ اور تسمیہ کیا ہے، اور یہ بھی سیکھا تھا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے عربی کا، یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو اب ہم اپنی کلاس کے آغاز میں بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ ویسے تو رمضان میں شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے نا؟ تو جب بھی ہمیں اس بات کا احساس ہو اپنی زندگی میں کہ شیطان ہمیں نیک کام کرنے نہیں دے رہا، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، آپ نے اسی کی تلاوت بھی سنی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ہم سب اس کے ساتھ کہتے ہیں آمین۔ تو آیت نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، دا اوپننگ۔ یہ سورہ ایک دعا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، پھر اس کی صفات کا ذکر ہے، پھر یہ بات کیا کہ وہ اللہ مالک یوم الدین ہے، اور پھر درمیان والی آیت جو ہے نا اس میں انسان اپنی بات کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ، دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں، ابھی سیکھیں گے کیا بتاتے ہیں، اور پھر ہم اس سے دعا کرتے ہیں سیدھے راستے کی۔ تو یہ دعا، یہ سورہ ایک دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں ہمیں پورا قرآن پاک عطا کیا۔ تو آج سیکھنا یہ ہے پیارے بچوں، سیکھنا یہ ہے کہ اس دعا میں اصل میں اللہ سے ہم مانگتے کیا ہیں، ہمیں پکا پتہ تو ہو تاکہ ہم دل سے یہ دعا کر سکیں۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ تو اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا بچوں، کہ اللہ نے اس دعا کے جواب میں ہمیں قرآن پاک عطا کر دیا، اتنی بڑی دعا۔ اور دیکھیں رمضان کو اسپیشل بھلا کون بناتا ہے؟ قرآن بناتا ہے نا، یعنی اس مہینے کو اسپیشل قرآن بنا رہا ہے۔ اس اتنی بڑی بات ہے کہ برکت والا مہینہ، اس کو تمام برکتیں کس لیے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کے برابر رات قرار دیا، اس کو بابرکت رات، اور اس کی اتنی ساری فضیلت کیوں ملی کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تو یعنی کوئی بہت ہی اسپیشل قسم کی بات ہے، تو یہ دعا بھی تو پھر بہت اسپیشل ہوئی نا، جس کے جواب میں اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا۔ تو اس دعا کو ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں، اس کی ہر آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے، جب ہم منہ سے ادا کریں، بولیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو مانگنے سے پہلے نا اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے دعا کرنے سے پہلے۔ تو ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں، آپ کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کون ہے بھائی؟ جو کائنات کا رب ہے، جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، اتنے سارے جہان، یہ دنیا کا جہان،
پھر وہ جہان جس میں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے، قبر کا عالم برزخ اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس قبر کے جہان سے نکل کے پھر وہ آخرت کے جہان میں جاتا ہے۔ اور بھی کتنے جہان ایسے ہوں گے جو ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ہر جہان میں رہنے والوں کو، اپنی مخلوق کو وہ رزق بھی دیتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس رب کے لیے کیا ہے؟ تعریف ہے۔ کس طرح کی تعریف؟ اے اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے تعریف کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ ہم دل میں تعریف کرتے ہیں، ہم زبان سے آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم عمل سے آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں، آپ ہماری بات سن لیں تو آپ ہماری دعا سن لیں۔ اور دعا کس چیز کی ہم کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم ساتھ یہ کہتے ہیں، ہم اس بات پر بس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف ہے، ہم کہتے ہیں آپ تو بہت پیار کرنے والے ہیں، الرحمن الرحیم، آپ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اور آپ کون ہیں بھلا؟ آپ تو نا بدلے کے دن کے مالک ہیں، جس دن نیکیاں تلیں گی، جس دن انسان کے سارے کام تولے جائیں گے، اچھے والے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ تولیں گے، ان کا بھی ویٹ کریں گے، اور جو گندے مندے کام ہوں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ ویٹ کریں گے، اور پھر اس کی بنیاد پر یہ رزلٹ ہوگا، رزلٹ۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بہت پیار کرنے والے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے آپ اس دن کے مالک ہیں، جس دن آپ جو ہے نا میزان قائم کریں گے، جس دن آپ ہماری نیکیوں کو اور گندے کاموں کو تولیں گے۔ تو اللہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف نا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ایاک نعبدو، ایاک صرف، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو، اور ایاک نستعین صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب ہمیں کیا مدد چاہیے اللہ سے کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ دعا جو اس سورہ کا اصل مغز ہے، جو ریئل، جو اصل سٹوری ہے نا اس میں، وہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اسے بتایا اللہ تعالیٰ کو اسی کی کہنے کے مطابق کہ وہ بہت پیار کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، پھر یہ کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہم سے ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں، مما مانگ رہے ہیں سیدھا راستہ مانگ مما رہے ہیں۔ جی تو سیدھے راستے کی جو دعا ہے نا، یہ بہت بڑی دعا ہے، جس کو سیدھا راستہ مل گیا نا پیارے بچوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدھا راستہ آخر ہے کون سا؟ ایسا تو نہیں کہ جو راستہ ہمیں سیدھا لگے، ہماری مرضی جس پہ ہمیں، جس کو اختیار کرنے کی ہو، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو، ہم وہ راستے پہ، اس راستے پہ چل رہے ہیں، جو طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے اسی طریقے پہ ہم پڑیں تو ہم کہیں کہ بس یہ سیدھا راستہ نہیں۔ ہم سیدھا راستہ بھی وہ مانگتے ہیں جس کو، جو اللہ کی نظر میں، جو اللہ تعالیٰ جس راستے پہ ہمیں چلاتے ہیں نا، وہ والا سیدھا راستہ، ایسا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، جن پہ تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر آپ نے انعام کیا، جو گفٹڈ ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جنہیں آپ نے دنیا اور آخرت میں اچھے لوگوں میں شمار کیا۔ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ کون ہیں؟ جو پہلے یہ علم حاصل کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ کھوجتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اس کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کو کون سے کام پسند ہیں، کون سے کام اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمم۔ تو دیکھنا چاہیے نا ہمیں کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں، اور کون اس طرح۔ تو پہلے یہ علم حاصل کرنا ہے، یہ جاننا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، اور وہ علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن پاک سے حاصل کریں گے، احادیث سے حاصل کریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت سے حاصل کریں گے، یہ جانیں گے کہ انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری اور ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس علم پر پھر عمل بھی کریں گے، تو پھر ہم صراط مستقیم پر چل سکیں گے۔ مغضوب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو جنہیں پتہ تو ہے، جن کے پاس علم تو ہے، اور وہ علم حاصل بھی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ جیسے پیارے بچوں، یہودی
یہودی اللہ کی پسندیدہ اور لاڈلی قوم تھی، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات کیے، لیکن وہ ضد میں آ جاتے تھے، اپنی منواتے تھے، اپنے جو نبی ان کی طرف بھیجے جاتے تھے ان نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے کہنے پہ چلتے نہیں تھے، کبھی یہ کر دیں، کبھی وہ فرمائش، کبھی وہ فرمائش، کبھی پھر ہر دفعہ وہ کہتے تھے اچھا یہ کر دیں پھر ہم بات مانیں گے، اور جب وہ ہو جاتا تھا پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب کیا کہ ان سے انہیں 40 سال تک، ہم نے پہلے ایک وہ قرآن جغرافی میں بھی یہ بات سیکھی تھی نا، وادی تی میں وہ بھٹکتے رہے، انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تھی۔ پھر اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے لیے انہیں نا ان پہ غضب کیا اور ان سے ناراض ہو گیا۔ غضب یہ نہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، گیٹ اینگری، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نا ناراض ہو گئے، انوائڈ ہو گئے۔ اب وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم، کچھ ضالین وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی درست نہیں ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ادھر ادھر سے جو باتیں ان تک پہنچتی ہیں دین کی دنیا کی، اس کے مطابق وہ آدھا پونا عمل کرتے ہیں، اور وہ اصل راستے کی طرف نہیں پہنچ پاتے۔ کبھی اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جوڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہی ہمارا لائف سٹائل ہے اور یہی ہمیں پسند ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ دین اصل میں وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ نہیں ہے جو ہماری مرضی۔ جو ہماری مرضی کے مطابق ہو وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ وادیتی، یہ جزیرہ سوال پوچھا ہے نائلہ نورین صاحبہ نے کہ کون سی وادی میں بھٹکتے رہے؟ وادیتی یہ سینائی پیننسولا میں، یعنی جزیرہ نما سینا میں، جہاں کوہ طور ہے اس کے اندر یہ وادی ہے جہاں پر وہ بھٹکتے رہے۔ اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہمارے یوٹیوب چینل پہ بنی اسرائیل کی کہانی دو الگ الگ ویڈیوز کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ ہمیں ان لوگوں میں شامل، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تم نے غضب کیا، جن سے آپ ناراض ہو گئے، جن سے آپ انوائڈ ہوئے، اور نہ ان کا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ہمیں صحیح والا، اچھے والا راستہ چاہیے۔ تو اچھے والا، آمین سم آمین۔ پھر ہم اس کے بعد یہ کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سیدھا راستہ ہی دکھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن اس دعا کے جواب میں عطا کیا۔ سورہ فاتحہ کے جواب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن عطا کیا۔ ہم؟ تو سورہ فاتحہ کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے، ہر آیت کو پڑھتے ہوئے اس طرح دل سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ ہمارے دل میں پھر قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہم آہستہ آہستہ قرآن سیکھتے جائیں اور اس پہ عمل کرتے جائیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام ہیں، قریب قریب 20 کے قریب نام اس کے آتے ہیں۔ 3 نام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورۃ الحمد ہے کیونکہ اس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، 7 مثانی ہیں، 7 آیتیں ہیں، اس کی 7 ہوتے ہیں، اس لیے اس کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الدعا بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو پھر یہ کام تو آپ کریں گے نا کہ باقی نام ڈھونڈیں، ذرا کھوج کریں، جستجو کریں، سرچ کریں کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام آپ بتا سکتے ہیں، کمپٹیشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹ دیں گے جس میں سارے 20 نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ نام کیوں، سورہ فاتحہ کا وہ نام کیوں ہے۔ اور کچھ آج ہم اے آئی کی بات کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے چیٹ باٹس کیا ہوتے ہیں؟ چیٹ باٹس نا آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، آپ کا جو بات کرنے کو دل چاہے آپ اپنے دوست سے کرتے ہیں نا، ہے نا؟ اور کبھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو آپ اپنے دوست سے ہیلپ لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی ملاقات کچھ چیٹ باٹ سے کرا رہی ہوں۔ یہ چیٹ باٹ کمپیوٹر چیٹ باٹ ہوتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان نے چیٹ باٹس بنائے ہیں، اور یہ آپ کے پرسنل اسسٹنٹ یا پرسنل فرینڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں، یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ہر کام میں جس میں آپ کو ہیلپ چاہیے۔ تو ہم قرآن سیکھنے میں بھی ان کی ہیلپ لیں گے۔ یہ چیٹ باٹ آپ کے فون، آپ کی ماما یا بابا کے فون میں بھی ہیں، آپ ان کی اجازت کے ساتھ تھوڑا سا کام اس پہ کر سکتے ہیں۔
3 चैटबॉट्स ऐसे हैं जो इन इस दौरा कुरान के अंदर हम यूज करेंगे। चैट जीपीटी का नाम भी आपने सुना होगा, या मामा बाबा ने को पता होगा इसका। मेटा आई तो हमारे व्हाट्सएप के अंदर होता है। और एक है अंसारी चैट, ये मुस्लिम चैट बॉट है। मुझे अंसारी चैट बहुत पसंद है, इससे बहुत सारा काम कर। हम कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा रोज सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा मजे का काम। तो देखिए ना, कल हमने बात की थी कि डाटा टाइप्स 3 होती हैं, 1 2 3। एक तरह का डाटा होता है जो जिसमें सारे नंबर्स होते हैं। जैसे आप कहीं पर लिखते हैं 1230, ये क्या है? नंबर हैं सारे, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम मरियम उबैद है। आपका भी एक नाम है, इस नाम में सारे लेटर्स ही हैं। आप उर्दू में भी लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, कोई अरबिक में लिख लें, स्पेनिश में लिख लें, चाइनीज में लिख लें, तो ये हरूफ यानी लेटर्स के जरिए लिखे जाते हैं। ऐसे डाटा को हम अल्फाबेटिक डाटा कहते हैं। और कभी कभी हम हमारे पास डाटा ऐसा होता है जिसमें नंबर्स भी होते हैं और लेटर्स भी होते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर। अब देखिए 24 इसमें नंबर है, और सितंबर SEPTEMBER लेटर्स हैं, या उर्दू में भी सितंबर, सीन ते मीम बे, सितंबर मीम बे रे, हर्फ हो गए ना। तो डाटा 3 तरह का होता है। डाटा इस कायनात की जुबान है। डाटा हम मालूमात को कहते हैं, बात को कहते हैं। हर जुमले के अंदर डाटा है, हर चीज के अंदर एक डाटा है, हत्ता कि एक तस्वीर के अंदर भी एक डाटा होता है, एक आवाज में भी डाटा होता है। तो डाटा इस कायनात की जुबान है। तो हम जरा सूरह फातिहा के डाटा को खोजते हैं। उसके लिए हमने एक वर्कशीट आपके लिए तैयार की है। आज की वर्कशीट मैंने बनाई है, और इससे अगली में हर दफा में आपको थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा। सूरह फातिहा का डाटा क्या है कि इसके अंदर टोटल आयत है 7। हम्म और टोटल वर्ड्स है इसमें 31। बास जगह पे 27 भी आएंगे, बट 29 भी। आप चैटबॉट से पूछ के देखिए तो टोटल वर्ड्स सूरह फातिहा के अंदर कितने, आपका चैटबॉट आपको क्या बताता है। फिर हम ना खुद भी काउंट करेंगे, कल का दिन भी हम सूरह फातिहा पे ही लगाएंगे। तो कल हम काउंट करेंगे, खुद करके देखेंगे कि कितने वर्ड्स होते हैं। आप देखिए अंसारी चैट क्या कहता है, मेटा क्या कहता है, और चैट जीपीटी क्या कहता है। टोटल लेटर सूरह फातिहा के अंदर 139 है। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड है ना, जिसमें बार बार आता है, वो है अल्लाह। और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर इसके अंदर आ रहा है वो है अलिफ। टोटल नाम जो है ना सूरह फातिहा के, वो 20 के करीब आते हैं। ठीक है। और ये इस सूरत का स्टेटस मक्की है, ये मक्की सूरह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के आगाज में ही ये सूरत नाजिल हुई थी। और इसका सीक्वेंस नंबर यानी नाजिल होने के एतबार से ये पहली मुकम्मल सूरह है। इससे पहले आपको पता होगा ना, सूरह अलग की कुछ आयत नाजिल हुई थी। यानी इससे पहले जो वही नाजिल हुई वह मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ आयत, थोड़ी थोड़ी आयत की सूरत में थी। सूरह फातिहा पहली मुकम्मल सूरत है। और इसका मानी है द ओपनर, खोलने वाली। ये कुरान पाक को खोल के रखती है हमारे सामने। सूरह फातिहा आगाज है, आगाज इसका मतलब। तो इससे कुरान पाक का आगाज होता है। ये एक दुआ है जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने हमें पूरा कुरान अता किया। ऐसी स्पेशल किताब, जिस तरह की किताब दुनिया भर में कोई नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें कोई भी डाटा आउटडेटेड नहीं है, कोई बात गलत नहीं है, कोई गलती नहीं आज तक इंसान निकाल सका, इसकी इस जैसी बना नहीं सका। इतनी स्पेशल किताब, इसके अंदर क्या लिखा है, हम थोड़ा सा सीखेंगे। और हम क्या करेंगे, हम कुछ लिखेंगे भी। आप में से कुछ बच्चों के पास करतास होगी, कुछ ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। ये आखिरी 20 सूरतों पर और सूरह मुल्क पर मुश्तमिल कुरान ट्रेसिंग बुक है। हम कुरान सीखेंगे भी और कुरान लिखेंगे भी। तो आप कल हम इंशाल्लाह सूरह फातिहा का, आपको होमवर्क भी मिलेगा, आप सूरह फातिहा को लिखेंगे। कुछ बच्चे आज भी लिखना शुरू कर सकते हैं जिनके पास करतास है। तो आप पहली फुर्सत में अपने लिए एक करतास मंगवाइए ताकि आप इसको लिख सकें। तो कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।